بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کل کی اے پی سی بڑا واقعہ تھا، لیکن میاں نواز شریف کی تقریر اس سے بھی بڑا واقعہ بن گئی. ہم اگر میاں نواز شریف کی تقریر پر ایک فقرے میں تبصرہ کریں تو یہ کہہ دینا کافی ہوگا، طویل خاموشی کے بعد طویل تقریر. میاں نواز شریف نے تقریر میں کہا، انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے. انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. یہ ادارہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. اس نااہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھن چکے ہیں. ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے. فورن فنڈنگ کیس، کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف. میاں صاحب کا خطاب ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے اس خطاب کا اپوزیشن یا پھر عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اپوزیشن اپنا ہدف حاصل نہیں کر پاتی تو یہ تقریر آنے والے دنوں میں مذاق بن جائے گی، اور حکومت کا خیال ہے یہ ہو کر رہے گا. آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے. انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی، جس کے وہ طالب تھے، وہ نہیں ملے گی. ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے. جو الیکشن وہ جیت جائے وہ الیکشن ٹھیک ہے، جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے، یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی، اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اے پی سی ہو گئی، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بھی بن گیا، اعلامیہ بھی جاری ہو گیا، اور اپوزیشن اگلے ماہ سے اس پر عمل بھی شروع کر دے گی. لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا اپوزیشن اس بار اپنے اہداف حاصل کر سکے گی؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر ہمارا آج کا ایشو ہوگا. اور دوسرا، اپوزیشن اور حکومت دونوں سینٹ کی وکٹ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. یہ وکٹ مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کرے گی. یہ وکٹ اتنی اہم کیوں ہے، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پلوشہ خان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی ایف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور شاندانہ گلزار خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شاندانہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اے پی سی ہوئی، یہ گورنمنٹ کا ایک نیریٹو ہے کہ انڈیا کو فائدہ ہوا اس کا اور پاکستان کو نقصان ہوا، اور یہ فوج کے اوپر حملہ ہے، تو کس بیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ شکریہ جاوید صاحب. آئی تھنک 2-3 آپ نے سوال پوچھ لے. دیکھیں، یہ میاں صاحب کا گورنمنٹ پہ حملہ تھا، ایک انسٹیٹیوشن پہ حملہ تھا. آپ نے، میں بھی ایک ٹی وی شو میں کہہ کے آئی ہوں کچھ مہینے پہلے، تو نہیں سال پہلے میں کہوں گی، میاں شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں جنرل کیانی اور ان کے بھائی کے ایسٹس کی بات کی تھی، کافی ڈیٹیل میں 2-3 گھنٹے بات کی، تو ہم سب سن رہے تھے. اگر تو میاں صاحب وہ لیتے سٹانس کی، جی دیکھیں میں ریگریٹ کرتا ہوں جنرل جیلانی کے ساتھ کام کرنا، میں ریگریٹ کرتا ہوں جنرل ضیاء کے ساتھ کام کرنا، میں ریگریٹ کرتا ہوں این آر او جنرل مشرف سے لینا، تو پھر ان کی بات صحیح ہوتی. انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو اٹیک کیا جنہوں نے پاکستان کو ٹیررزم کے شکنجوں سے نکالا.
ہمارے LEAs لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئی, ہمارے جوان ہو گئے, ان کی شہادت پہ شہادت اسکورز, سویلینز کی تو میں بات ہی نہیں کرتے کتنے ہم گئے ہیں. تو ان کا نیریٹو سمجھ جائیں کہ آپ کیا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس ادارے آپ کو الیکٹ کروائیں تو وہ اچھے, کسی اور کو کروائے تو برے, یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ان کی ایک اور اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ جی پاکستان میں آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ آپ ہر الیکشن میں پرسنلی بھی آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں خود 2013 کے الیکشن میں اپنے والد صاحب PTI سے تھے, میں ان کے الیکشن دیکھے کہ کیسے وہاں پہ ماشاءاللہ دھاندلی ہوئی. پوائنٹ بینگ از دس, اگر آپ انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, جج کرپٹ, یہ وکیل کرپٹ, یہ ڈاکٹر کرپٹ, آپ کہتے ہیں کہ ادارے کے اوپر حملہ کیا, آپ نے ادارے پہ حملہ کیا ٹو واٹ اینڈ. اور ایگزیکٹلی جو ہیڈ لائنز میاں صاحب کی ہیں وہ ہر انڈین نیوز پیپر میں آج ان کی عکاسی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی جو فاٹف میں یہاں ہو رہا تھا انڈیا کہہ رہا تھا. تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا نا, جب ایک بات بار بار ہوتی ہے اور انڈین ہیڈ لائنز اور ہماری ہیڈ لائنز میچ کرے تو پھر ہر انسان سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ صاحب یہ ویسے APC جو ہے آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے, انڈیا کے لیے, پاکستان کی مخالفت میں کیا ہے, انڈیا کی حمایت میں کیا ہے, یہ ہے کیا بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. یہ بدقسمتی ہے, جب بھی آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں پھر جب اس قسم کی اکٹھ ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ملین مارچ کی, پھر آزادی مارچ, وہاں بھی کہا گیا کہ اس آزادی مارچ کا فائدہ انڈیا کو مل رہا ہے, انڈیا یہ کہہ رہا ہے, مودی یہ کہہ رہا ہے, RSS یہ, اور ہماری جو رضاکاروں کی تنظیم تھی اس کو تشبیہ دی RSS سے. لیکن جو ٹائیگر فورس ہے وہ RSS نہیں ہے. جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, جب PTV پہ حملہ کیا, PM سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا, ٹائیگر فورس بنی ہے نا. ٹائیگر فورس اس وقت ہی صرف نام ہی نہیں تھا, لیکن ٹائیگر تو تھا. وہ جو کنٹینر سے نعرے لگا رہے تھے ٹائیگر ٹائیگر ٹائیگر. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پس منظر میں کہ ٹائیگر نام ہے کس چیز کا, محبت میں کس کا نام رکھا گیا تھا. ویسے میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کیونکہ آپ غلط بات کریں گے. میں مجھ سے مت پوچھیے, مجھ سے زیادہ شاندانہ بیوی کو معلوم ہے نا, پوچھنے کی نہ بتانے کی ضرورت ہے, نہ سوال کرنے کی. ان کو بھی نہیں پتا, وہ اشارہ کر رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا. اچھا نہیں پتا. یہ تو میرے خیال میں اپنی پارٹی کی اور لیڈرشپ کی تاریخ سے نابلد ہے. یہ تو بہت بری بات ہے میرے خیال میں. دیکھیے, تو جب آپ کی اکٹھ ہوتی ہے تو پھر انڈیا سامنے آتا ہے. سب سے خطرناک, جیسے نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر وہاں کشمیریوں کے لیے خطرہ ہے, اسی طرح عمران خان اسلام آباد میں بیٹھ کے اس سے بڑھ کر کشمیریوں کے لیے خطرہ ہے. دیکھیں, جب بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے ویسے. میں دلیل دیتا ہوں, اگر پاکستان میں ووٹ ملے, میں دلیل دیتا ہوں, ووٹ مل کے وہ پرائم منسٹر بنے, میں منطق سے بات کرتا ہوں. دنیا میں پاکستان کو جھنڈا لے کے جا رہے ہیں صاحب. میں آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے توسط سے میں قوم کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں, کیا عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ نریندر مودی کی کامیابی سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ہے حل جو آج ہمارے خیال ہے نا, نہیں ثابت ہو گیا. کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ نریندر مودی کو الیکشن میں جیتنا چاہیے؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ویکسین کا مسئلہ, اس مسئلے کا حل یہ کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. کیا قائد اعظم کا ویژن یہ تھا؟ قائد اعظم نے تو کہا کہ مقبوضہ کشمیر شہرہ ہے پاکستان کا. کس سے بھی لیکن یہ وہی عمران خان جس سے یہ کہا تھا ان کے الیکٹ ہونے کے بعد, مودی کے الیکٹ ہونے کے بعد, کہ ایک بڑے عہدے پہ چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا. یہ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو عمران خان ہے نا. دیکھیے میری بات سنیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, میں وہ نجی مجلس کا وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی بنی گالہ میں تھی, جہاں عمران خان بیٹھے ہیں, ان کے چہتے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو وہ کہتے ہیں اگر 20,000 عوام اکٹھے ہو جائے تو کس کا نام لے کے کہا کہ ان کی شلوار گیلی ہو جائے گی؟ کیا انڈیا میں یہ وائرل نہیں ہوا؟ انڈیا کے اخبارات میں یہ نہیں آیا؟ وہ پرانی بات نہیں کروں گا. ابھی امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے نہیں کہا کہ القاعدہ کو ٹریننگ ISI نے دی ہے, نہیں کہا. اور اسامہ کے بارے میں کیا کہا؟ اسامہ ایران میں بیٹھ کے انہوں نے نہیں کہا, روحانی کے سامنے کہا کہ پاکستان کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, نہیں کہا. یہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ یہ حکومت جس طرح قوم کے لیے خطرہ ہے, بے روزگاری, مہنگائی, معاشی تباہی کی صورت میں, یہ اسی طرح پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے بھی خطرہ ہے. اس لیے ان کا ہٹانا ضروری ہے. ٹھیک ہو. میاں صاحب دیکھیں, آپ نے نا فائنل میچ میں داخل ہو گئے ہیں آپ. آخری پلنٹی سکور ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟
کارنر ہوتے دیکھیں ان کو پتا ہے. اچھا وہ آپ نے کھیلنا سر, اور اگر سر یہ بھی مس ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا سر پھر؟ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی چوہے صاحب کہ کل سے یہ شور اٹھا ہے کہ انڈیا بڑا خوش ہے, کل سے یہ شور مچ رہا ہے کہ جناب اداروں پہ حملہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو کل نواز شریف نے کہا ہے اس میں کوئی لفظ غلط کیا ہے؟ جو اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے. سر بات یہ ہے, ایک چیز غلط ہے سر جس وقت آپ کی حکومت تھی یہ سارے کام اس وقت ہو رہے تھے تو آپ نے اس وقت سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ کیوں انتظار کرتے رہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آ جائے, آپ لندن چلے جائیں, وہاں بیٹھ کے آپ یہ بات کر لیں؟ آپ کو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہ باتیں کرنی چاہیے. اگر چوہے صاحب میں آپ کی بات یہ مان لوں تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اگر آپ کے لیے کوئی سہولت کاری کا کام کرتا ہے یا اس کے بعد وہی میرے لیے سہولت کاری کا کام کرتا ہے تو آپ اور میں دونوں غلط ہیں, مگر سہولت کاری کرنے والا درست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں نا, جنرل آصف باجوہ صاحب کا نام لیا آپ نے سر میاں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے جب بلوچستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی, تو اگر آپ پہ ہمت یا جرت تھی تو اس وقت آپ احتساب کر لیتے, بات کرتے پھر آپ اس وقت. میری بات سنیں نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ جب اس وقت بات کرتے ہیں ڈان لیگس آ جاتی ہے, اس وقت آپ ڈان لیگ ہے تو اپنے وزیر فارغ کر دیا طارق فاطمی صاحب یار. پھر ہم کیوں سزا دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ بھی سن لے, تھوڑا سا عرض کرنے کا موقع دیں. دیکھیں کہ بات آج آپ کر رہے ہو کہ بات درست تھی کہ ڈان لیگس, آج بہت سارے اس وقت کے مخالف جو تھے آج اقرار کر رہے ہیں کہ بات نواز شریف نے ٹھیک کی تھی, کیونکہ گرے لسٹ میں آج جو آپ آئے ہیں, اگر آپ گھر کو درست کر لیتے تو کبھی آپ گرے لسٹ میں نہ آتے, کبھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگتی, کبھی آپ کو فیٹ بل لے کے آنا نہ پڑتا. تو نشریات اپنا وہ آپ نے فارغ کر دیا, آپ نے فارن افیئر پہ اپنا مشیر فارغ کر دیا, آپ نے اس سے پہلے ایک وزیر سے استعفیٰ لے لیا. اگر آپ اتنے کمیٹڈ تھے تو آپ کسی وزیر کے استعفیٰ نہ لیتے, سٹینڈ کرتے. نہیں آپ نے سٹینڈ نہیں کیا, سٹینڈ نہیں لیا. وجہ سن لیں, اس لیے کہ آج یہ باتیں جب ہوتی ہیں کہ نواز شریف کی کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بن نہیں آتی, او بھائی ہم لیٹ گئے اس وجہ سے کہ بھائی کام چلنا چاہیے, اندھیرے تھے پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر آج بھی کام چلنے دینا پھر. اچھا آج کیا پھر آج اس پہ بات پہ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سالوں میں اگر تو کوئی کام چل رہا ہے, اگر تو 2 سالوں میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ فخر سے یہ بات کرے کہ یہ قوم کے لیے بہتر کیا ہے, یہ ریاست کے لیے بہتر کیا ہے, یہ اداروں کے لیے بہتر کیا ہے, تو پھر آج بھی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. پوچھوں گا لیکن پہلے انہیں پوچھوں گا کہ کام تو وہ کر رہے ہیں نا. ایک بات کر لینے دے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات کی تھی میری بہن نے کہ پرویز مشرف سے این آر او. بھائی پرویز مشرف سے این آر او لیا تھا, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا دیا تھا؟ وہ زمین پہ تھا اور وہ آسمان پہ طیارہ ہائی جیک ہو گیا اور سزا اس پہ بھی دے دی گئی. پھر بھی آپ اس کے بعد پرائم منسٹر بنے نا تو آپ نے فائلیں کھول لینی تھی نا, نہیں کھولی نا, سزا ملی ہے نا. اگر پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل نہ کرتے نواز شریف آج بھی وزیر اعظم ہوتا. اچھا جی, یہ ہے. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ میزبان تھے, میاں نواز شریف صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کی, اس پہ کیا خیال ہے آپ کا, کیسی تقریر تھی؟ دیکھیے ہم میزبان تھے اور یہ ہم اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سے حکومتی اکابرین اور آپ کے میڈیا کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوں گے, اور ان کے درمیان اتنی بد اعتمادی. ایسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اکٹھے ہوں گے. نہیں, وہ تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ اکٹھے ہیں میرے خلاف, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے ہوئے اور جیسے کہتے ہیں کشتیاں جلا کے آئے, اور اب جس چیز کو ہم نے سائن کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں کسی کے لیے بھی. اس کے اندر ویسے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ کا کسی بل پہ آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے, تو یہ پتہ چل جائے گا جب بھی بل آئے گا. بالکل پتہ چل جائے گا. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم پیچھے ہٹ سکیں, اب تختہ یا تختہ ہے, اب اس سٹیج پہ ہم پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے, اچھا ویسے میں آپ چونکہ ہسٹری کے طالب علم میں آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہ بھگت سنگھ کو جب وہ پھانسی سے پہلے جب وہ فریڈم سٹرگل میں تھا تو تامراج کے خلاف اس کے ماں باپ نے کہا شادی کر لو, تو اس نے کہا شادی اگر غلامی میں ہوگی تو پھر دلہن صرف موت ہوگی. تو اب یہی حالت ہے, اب اس غلامی سے جو ہے ہم نے زنجیریں توڑی ہیں,
آزادی اظہار رائے پہ پابندی, آپ لوگوں پہ پابندی, بولنے پہ پابندی, سوچنے پہ پابندی. سب سے پہلی اس اے پی سی کی کامیابی ہے کہ کل آپ یہ ڈیبیٹ کریں, انہوں نے صحیح کہا, غلط کہا, جو بھی کہا, ہر لیڈر کی آواز لوگوں تک پہنچی جس کو یہ روکنا چاہتے تھے. کیمرہ کہاں ہے؟ گورنمنٹ نے اجازت دی نا. نہیں سنیں, کوئی اجازت کسی نے دی, یہ کہانیاں کسی اور کو یہ سنائے. کیمرہ نے نہیں روکا, اس کے بعد ان کا ادارے نوٹس لیں. او بھائی ادارے آپ کے کہنے پہ نوٹس لیں. آپ کس بات کے لیے بیٹھے؟ جو ابھی آپ ان سے پوچھے تو ان سے بھی تو پوچھے نا کہ جب آپ نہیں روک سکے. آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی کیمرہ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں؟ میرے تو کل کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسری بات میں آپ سے اس بات پہ بات کر رہی ہوں, گورنمنٹ کا موقع ہے کہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ تقریر چلائے گی میاں نواز شریف. اب بعد میں تو پھر ایسی باتیں ہوتی نا, میاں صاحب بھاگ گئے تو کہتے ہیں ماحول ایسا بن گیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ پھر جو لڑائی کے بعد چپیڑ یاد ہے وہ اپنے منہ پہ ہی پڑتی ہے. تو لہٰذا جب میاں صاحب چلے گئے, آپ کی وزیر کہہ رہی ہیں سب ٹھیک تھی ان کی رپورٹس, آدھی کابینہ کہتی ہے کہ غلط تھی. اب آپ دیکھیے آج جس اسٹیج پہ شیخ رشید کے تھرو جو باتیں کہلوائی جا رہی ہیں, میں تو ان پہ یقین نہیں رکھتی, لیکن اگر ہم انہیں سچ مان لیں تو آج ہر نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. ادارے کانسٹیٹیوشن میں اداروں کا رول ہے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, ہر حکومت کے ساتھ ہیں. آج آپ نے ان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ کوئی کلیریفیکیشن دینی پڑی. ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے اس ملک کے دفاع کی بھاری ذمہ داری ہے. ہم یقین کرتے ہیں, ہمیں پورا اعتماد ہے وہ اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. یہ جو ان کے کندھوں پہ اچھل کے بیٹھ گئے ہیں, ان سے ریکویسٹ کہ ان کو تو اتاریں. بھائی آپ نے بندوق چلانی ہے, توپ چلانی ہے, جو کچھ کرنا اپوزیشن پہ اپنے ہاتھ سے کرو, دوسرے کے کندھے پہ کیوں فوج کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں؟ ٹھیک ہو شاندانہ صاحب, ایسی بات ایک لحاظ سے درست بھی ہے یہ کہ آج آپ کو پتا ہے کل سے کچھ ٹکٹ چل رہے ہیں, بلکہ آج بھی چل رہے ہیں کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں فوج کی طرف سے ہے, نیب پہ اوپر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر کوئی تبدیلیاں کرنی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, ہم تو ہر سیولین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ فوج کا موقف ہے. لیکن آپ نے یہ ساری اے پی سی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے, تو یہ تو فوج کو خود جواب دینا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے فوج کے اوپر اٹیک کیا ہے تو فوج تو اس پہ خاموش ہے, لیکن گورنمنٹ بول رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ؟ لیکن آئی ڈونٹ تھنک تمام اپوزیشن جماعتوں نے اٹیک کیا ہے فوج پہ, اسپیسیفکلی میاں صاحب نے کیا ہے. میں نے تو بلاول صاحب سے ڈھکی چھپی باتیں سنی, ڈائریکٹ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا وہ ہوش کر رہے ہیں, وہ تو ان کی تو میزبانی میں ہو رہا ہے سب کچھ. نہیں بالکل ہو رہا ہے, اور انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا کسی. کل اگر آپ نے جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ہیں جو ابھی ایم ایم اے کا حصہ ہے, ان کی اسپیچ سنی آپ نے جو انہوں نے اپوزیشن کو سنائی, جو انہوں نے پی ایم ایل اے, اس سے پہلے انہوں نے بڑی تقریریں کی ہے گورنمنٹ کے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی اسپیچ کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ وہ ڈر گئے کہ جس طرح جماعت اسلامی کے ایک ممبر نے اس طرح کی باتیں کی, تو اگر مولانا صاحب نے, حالانکہ انہوں نے بم پھاڑا, پھر بولا کہ آپ ریزائن کریں نا, پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, وہ تو ہو گیا. میں تھوڑی سی ایک بات کہوں, دیکھیں اے پی سی نو اے پی سی کوئی فرق نہیں پڑتا. تقریر کی اجازت آپ نے دی تھی یا خود ہی چل گئی؟ دیکھیں اگر ہم روکتے ہیں نا تو پھر وہ نقلی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا کہ جی دیکھیں, اچھا بول دیا جو بولنا تھا بول دیا ادارے کے خلاف. اور مولانا کی بھی کیوں روکی گئی؟ وہ تو انہوں نے روکی, ہم نے تھوڑی روکی ہے. آپ چلا دیتے پھر اس کے باوجود. تو ایئر ہوگی تو ہم چلائیں گے نا, اور اس کے بعد تو چل گئی ہے نا. اچھا مزے کی بات دیکھیں, یہ لوگ فوج کے بارے میں کچھ کہیں نہ کہیں, وہ جانے ادارے جانے, ان کے اپنی دوستیاں ہیں, اپنی ناراضگیاں ہو گئی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ وہ چیس نہیں ہوتا, یہ چیس کی گیم شطرنج کھیل رہے ہیں تو کھیلیں. پاکستان کا کام ہم نے شروع کر دیا, ہم کرتے رہیں گے. لیکن جاوید صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا, ڈائنسٹی پالیٹکس کو جو جمہوریت کہتے ہیں نا, وہ یا آپ کو سادہ سمجھتا ہے یا مجھے سادہ سمجھتا ہے. بیٹے کی بیٹی کا بیٹا, اس کے لیے آگے کے رستے کھل رہے ہیں. جی بلاول صاحب کون ہے آپ مجھے بتا دیں, بلاول صاحب کی سی وی پہ کیا لکھا ہے سوائے گرینڈ سن آف شہید بھٹو اینڈ سن آف شہید بھٹو, رائٹ, یہی ہے نا؟ ویسے تو آپ کی کیبنٹ کے 70% لوگوں کا سی وی اسی طرح ہی ہے. Can I complete? صرف لیڈر بدل گیا, باقی سارے تو سنیں نا ویسے ہی. مجھے آپ دکھا دیں کہ ہماری پارٹی میں کون سن آف ہے کون ڈاٹر آف. شاہ محمود قریشی صاحب, میں بتا ہی جاتا ہوں, سومرو صاحب, اسد عمر صاحب, بے شمار لوگ. اسد عمر صاحب کے والد پرائم منسٹر تھے, سومرو صاحب کے والد پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر ہونا ضروری ہے بیسک. میں یہ کہہ رہی ہوں, لیٹس پٹ اٹ بلنکلی, میں نے کل بھی کہا تھا پولیٹیکل فیملیز ہے نا. آرمی چیف کا بیٹا, آپ نے کبھی آرمی چیف دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. سروس ہے, کوئی حرج بھی نہیں. پبلک سروس میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں نا, ایک تنخواہ دار ہے دوسرا بھی تنخواہ دار ہے. میں اور آپ بھی میں بھی اور نیشنل اسمبلی سے لے رہے ہیں. پالیٹکس اور صاحب دیکھیں, آپ جب تک ڈائنسٹی کو ڈیموکریسی کہیں گے, ملک کی آنکھوں میں دھوپ جولے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. That's what I'm trying to tell you. اس اے پی سی کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ 2 مالدار بچے
प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, शौक है उनको खिलौने चाहिए, उनके वालिदैन को बड़े बड़े महंगे पाकिस्तान खिलौने देके देना है तो दे दे। पाकिस्तान पे डिलीवरी की बात करते बेड़ा गर्क कर दिया 73 सालों में, अब गलतियां नहीं करेंगे, ये तो मानने वाली बात है नहीं, बट चले अब मान ले। अच्छा थोड़ी सी जरा मैं हकायक पे बात करूं, क्योंकि वो मेरे भाई ने कोई बात की टाइगर फोर्स की या टाइगर की, आई एम नॉट श्योर ऑफ द बैकग्राउंड बट आई कैन टेल यू, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल आंटीज चाचीज तो है नहीं जो स्टेज पे आई हैं। हम सारे खान साहब इसलिए हमें लेके आए हैं कि हम थोड़े से समझते हैं कुछ ट्रेड को, कुछ किसी चीज को। दूसरी बात, कश्मीर पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ द UN पोस्ट दीज 40 years, मैं इंक्लूड जनरल मुशर्रफ एंड आई इंक्लूड जनरल जिया, पहली दफा कश्मीर को ह्यूमन राइट्स का इशू EU ने भी कहा, UN ने भी कहा है, टेररिज्म का इशू नहीं कहा। हिम्मत नहीं थी किसी में कि UN में ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। किधर है सारे वो हमारे दोस्त, हमारे OIC वाले, हमारे पाकिस्तान इंडिया ने भी पहली दफा उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर किया है। वापस आऊंगा, लेकिन आपका एक नुक्ता अच्छा है जो मैं दोनों मेहमानों के पास छोड़ के जा रहा हूं। नुक्ता ये है कि 73 साल में गलतियां करते रहे और अचानक ये महसूस हुआ कि अब हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर गलतियां ठीक करनी थी तो पहले कर लेते। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। परवेशा साहबा, एक चीज बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपकी सिंध में हुकूमत है और अगर अभी आपने फरमाया कि हमने सारी कश्तियां जला दी हैं, अगर जला दी हैं तो इस्तीफे दे दें फिर आप। एक ऐसी पार्लियामेंट जिसको आप सिलेक्टेड कह रहे हैं लेकिन आप उसमें बैठे हुए भी हैं, ना आप उसमें MNA शिप छोड़ना चाहते हैं, ना आप सेनेटर शिप छोड़ना चाहते हैं, ना आप सिंध में गवर्नमेंट छोड़ना चाहते हैं, 7 कश्तियां भी जलाई जा रहे हैं, तो एक फैसला तो करें। मौलाना कहते हैं दे इस्तीफा, तो दे इस्तीफा। देखिए कल ये तमाम बातें मौलाना से हुई हैं और इस्तीफों का भी आपने देखा होगा एज ए लास्ट ऑप्शन जिक्र है और इस पर बड़ी सैर हासिल बहस हुई है। इत्तफाक से मैं कल थी APC में, लेकिन दूसरी बात है कि मोर्चा छोड़ेंगे भी ना तो दुश्मन की जरा हाथ पांव तोड़ के छोड़ेंगे। नहीं, आप आज इस्तीफा दे, मोर्चा खत्म, नहीं पार्लियामेंट खत्म, गवर्नमेंट खत्म। नहीं, चीफ गवर्नर तो बनने ही नहीं देना ना, चीफ गवर्नर नहीं बनने देना। 2 साल में सारी कहानी खुल के सामने आ गई है ना कि नहीं। अब आप देखिए ये सबसे कमजोर नुकसान कर रही है ना। आप ये कहते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन अपनी जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा है और खुद ही नुकसान कर जा रहे हैं। ये बहस हुई है, ये बाकायदा बहस हुई है और देने होंगे तो देंगे और मुशावरत से देंगे, ये एक फैसला हो गया। मैं आपको कहा इससे पीछे अब कोई नहीं हट सकता। इससे पीछे हटेगा जो अपने पीछे हटेगा इस मुआहिदे से, वो अपनी सियासी जो है मौत पे दस्तखत करेगा। तो कौन पीछे हटेगा इस वक्त, मैं नहीं समझती। लेकिन एक बात है, देखिए एक तो मुझे नहीं पता कहाँ ला इलाहा कहा और कहाँ नहीं कहा। ला इलाहा अगर हम कहें या ना कहें हमारे दिल में है तो हम सब मुसलमान हैं, उस पर हमें कोई किसी एक दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। कोई खातिमुन नबीयीन ना कहे तो हम उसे क्या कहें कि वो मुसलमान नहीं है, हम नहीं कह सकते। लिहाजा इन बातों को छोड़ें और कमजोर दलीलों को भारत से मिला दो, इधर मिला दो। इस तरह तो फिर फॉरेन फंडिंग में हम कहें कि कोई इंदिरा जी भी थे, उनकी ताल्लुकात जाके भारत से, वो भारतीय हैं, तो वही बैरिश नेप्स है, वो यहूदी है, तो उस पर हमें रोशनी डालने दें। दूसरी बात यह है, दूसरी चले हम तो 1 रुपया भी लेते तो अभी डी चौक पे सामने उल्टे लटके होते। क्या बात करें जावेद चौधरी साहब। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि बिलावल क्यों है, उसकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने जो अब उंगली कटा के शहीद का था, कभी कोई नाखून भी कटाया है किसी रास्ते में? वो नीचे शेख रशीद चीखे मार रहा था कि आ जाओ लॉकडाउन हो रहा है, वो ऊपर डंड निकाल रहे थे, याद है आपको? और खुद कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा तो मैं अपनी हमशीराओं को छोड़ के टाप किया दीवार। तो आप कैसे समझते हैं कि शहादत क्या है, माँ को खोना क्या है, नाना को खोना क्या है, मामुओं को खोना क्या है? उसके बाद भी हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो देखें ना, वो कह रही है कि ठीक है, रिजेक्ट कर दे लोग, डायनेस्टी सिंध रिजेक्ट कर दे, बाकी रिजेक्ट कर दे, नहीं कबूल नहीं। वोट तो लेते हैं ना, वोट तो लेते हैं। एक मिनट जावेद चौधरी साहब, एक मिनट। कैसे लेते हैं वोट? कर क्या कैसे वोट लेते, क्या मतलब? आप पूछे ना। हाँ, वैसे कैसे लेते हैं आप? जैसे लोग वोट देते हैं ऐसा कि नहीं? वैसे अगर डायनेस्टी है तो लोग क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों मियां नवाज को सिलेक्ट कर रहे हैं? कि लोगों ने क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? श्रीलंका में थी, भारत में, सिंध के अंदर गवर्नमेंट है इनकी। और इसलिए जब सैलाब आए तो बर्बाद था सिंध, एक शहर नहीं बचा, पैसे पता नहीं कितने, तो लोग बर्बाद ही होते हैं। वैसे वोट तो मिले, वैसे बिल्कुल मिले वोट, बिल्कुल। मैं कैसे मिले वो उस क्वेश्चन मार्क्स बात करेंगे। मैं हल्की सी बात कैसों पे तो इनको एतराज है ना, ये तो पूरी हल्की सी बात कर दूं जी। आपने मियां साहब के बारे में बात की, ये जरूरी मैं इस पे पिन पॉइंट करना चाह रही हूँ। मकाफात अमल की बात की, न्यू वर्ड जो मैंने भी गूगल करके सीखा है। आपको कल मियां साहब ने भी बात की ना कि हर बंदा अपना काम करे, इंटरफेरेंस ना करे, इदारे अपना काम करें, बड़ी अच्छी बात है। मुझे पता है जनरल मुशर्रफ को
چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے مشرف میاں صاحب نے کتنے جنرلز کو سپرسیڈ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ جی میاں صاحب بتائیے جو اور کس چیز پہ کیا تھا؟ میاں صاحب لسانیت پہ کیا تھا. لسانیت پہ؟ جی بالکل. ایک سیکنڈ یعنی انہوں نے کراچی سے ایک آدمی سلیکٹ کرنا جنرل سر, اور جو آنے والا تھا جو نیکسٹ ان لائن تھا اس کو ہٹا دیا بیکاز آف ہز لینگویج. جی 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 میاں صاحب وہ کہتے غلطیاں آپ کی ہیں. ایک بات کہہ دوں میاں صاحب سے اجازت, یہ حضرت علی کا قول ہے جس پہ احسان کرو پھر اس کے شر سے ڈرو. ٹھیک ہوگا جی میاں صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا. جی میاں صاحب یہ غلطیاں تو آپ کی ہیں نا سر. پھر نیب آپ نے ختم نہیں کیا, جنرل مشرف صاحب کا آج آپ رونر ہو رہے ہیں, آپ کی سلیکشن ہے, اور باقی بھی سارے معاملات. تو صاحب میرا آپ سے سوال پھر وہی ہے کہ ایک غلطی میں نے کی, ایک غلطی انہوں نے کی, ایک آپ سے ہوئی, مگر آپ کے ساتھ جو دوسرا فریق ہے جس کے ساتھ آپ مل کے غلطیاں کر رہے ہو, اگر اس کی درستگی کے لیے میں بات کرتا ہوں یا آپ بات کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں تو کیا غلط ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں انڈیا بڑا خوش ہوا, اور بھائی انڈیا اس وقت خوش نہیں ہوا جب آپ کہتے تھے کہ میری بھائی حافظ صاحب نے بات کی, میں اس سے آگے بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت کی بات کرتے رہے, آپ ایران میں سرزمین استعمال ہونے کی بات کرتے رہے, اور آپ نے ڈان لیگ سے ملتی جلتی چیزیں. اچھا ایک سیکنڈ, اچھا ڈان لیگز پہ آپ نے جب میں نے کہا کہ گھر کو درست کرنا چاہیے, جب پوری دنیا میں واچ کر رہی تھی, جب آپ کے پاس ٹائم تھا گھر کو ٹھیک کرنا ہے اس وقت تو آپ نے کیا نہیں. اچھا اس وقت آپ نے تین وزیروں کا سیوے لے لیا. اب آ جائے اس پہ ایک سیکنڈ اس پہ آ جاؤ. میں یہ کہتا ہوں کیا ہم نے غلط کیا؟ ہم نے آج آپ کی بھی باتیں سن رہے ہیں, اس وقت بھی سن رہے تھے, مگر ہم نے درست کیا فیصلہ قوم کے لیے کیا وہ یہ تھا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا سے میں اتفاق کرتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, تو مولانا کو کہہ رہے ہیں استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ صاحب آپ اپنی پھر دوسرے کا جواب تو لے لیں نا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے لیٹ کے کمزوری دکھائی, اپنے وزراء سے استعفے لیے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے, حکومت ختم کر لیتے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر اندھیرے ختم ہو جاتے؟ کیا بجلی کے کارخانے لگتے؟ کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا؟ کیا ہم نے معیشت کو جو اٹھایا وہ آپ یہ چیزیں یہ بھی غور کریں. آج ٹائم ہے نا, آج آپ استعفے دیں نا مولانا. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مولانا کی اس پہ آ جائیں ویسے نہیں, ایک سیکنڈ, اگر آپ استعفوں کا بار بار ذکر کرتے ہو نا تو میں آپ کو یہ یقین دلا کے جا رہا ہوں کہ یہ نوبت آئی یہ بھی کریں گے. نوبت کب آئے گی یہ تو سب مل کر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ویسے حافظ صاحب یہ فرمائیے, آج آپ کو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ ساری اپوزیشن پارٹیز آپ کے ساتھ چلیں گی اس بار؟ کیونکہ پچھلی بار بھی انہوں نے کہا تھا لیکن چلے نہیں تھے. دیکھیں جاوید صاحب سارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہیں, سب سمجھتے ہیں. 2 سال گزر گئے, ہماری ان 2 سالوں نے ہماری اپوزیشن جماعتوں کی آپس میں انتشار نے اس نام نہاد بے ساکیوں پہ کڑی حکومت کو سہارا ملی ہماری انتشار کی وجہ سے. اب ہم نے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ایک الائنس, ایک اتحاد تشکیل دی. اس کا ایجنڈا آپ کے سامنے, 26 پوائنٹ آپ کے سامنے, ایکشن پلان بھی آپ کے سامنے, ایکشن پلان 27 پلان 27 یہ آپ کے سامنے. اس میں تمام ایشوز کا تعلق یا تو ریاست سے ہے, یا تو پاکستان سے ہے, یا پاکستان کی اداروں کی مضبوطی سے, یا پبلک 21 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود سے. یہی چیزیں میڈیا سے, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, یہی چیزیں. اب 2 چیزیں ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے, میں ہر جگہ کہتا ہوں. ایک ہے عمران خان اور ان کی حکومت جو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ رگ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے. بیٹھے بھی ہیں سر پارلیمنٹ میں چھوڑیے ان باتوں کو. اور دوسری طرف ہے پاکستان. ہم نے فیصلہ کیا ہے کل کہ ہمیں عمران خان عزیز نہیں ہے, ہمیں پاکستان عزیز ہے. ٹھیک ہے, جنوری میں چلی جائے گی گورنمنٹ آپ کو. اب میں آ رہا ہوں, میں بات کرتا ہوں. اب اگر ہم نے قوم 21 کروڑ عوام کے امیدوں پہ اترنا ہے تو اس اتحاد کو, اس معاہدے کو, ان قراردادوں پر کھڑے ہو کے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اس وحدت کو برقرار رکھنا ہوگا. اپنے ذاتی مفادات, پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر عام آدمی اور ملک کی مفادات کو دیکھنا ہوگا. ایک سیکنڈ میں ختم کروں گا
پھر یہ نتائج دے سکیں گی جو نتائج ہم نے یہاں رکھے. اگر پھر ہم انتشار کے شکار ہوئے تو یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. سر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے استعفیٰ لینا ہے یا اپنے استعفے دینے ہیں؟ آپ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حافظ یہ فرمائیے گا آپ نے استعفے دینے ہیں یا لینے ہیں؟ یہ پہلے کلیئر کریں. پہلے تو فیصلہ یہ ہوا ہے, آپ کے سامنے 26 پوائنٹ ہے, سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہم نے استعفیٰ لینا ہے. اگر فرض کرے وہ استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے. اور یہ کب جنوری تک نہیں, مطلب یہ سینٹ کی الیکشن ہوگی تو بات ختم ہوگی. یہ ڈیسائیڈ کرے گی اے پی سی میں تمام شامل جماعتیں ڈیسائیڈ کرے گی. ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے استعفیٰ نہ دیں تو آپ نے اپنے استعفے تیار رکھے؟ نہیں, میرے خیال میں اصولی طور پر فیصلہ یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہم استعفے دیں گے, لیکن کب دیں گے, کس وقت دیں گے, اس کا تعین یہ تمام اے پی سی میں شامل جماعتیں کرے گی. شاندانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ اے پی سی کو اتنا ہلکا کیوں لے رہی ہیں, جبکہ ان کے عزائم یہ 27 اگر آپ ان کی شکیں پڑھ لیں تو پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس کو ایسے ہلکی پھلکی موسیقی سمجھ رہی ہیں. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں دن ایک تھا استعفیٰ دینے کا یا اوتھ نہ لینے کا, وہ تھا 13 اگست 2018. اس کے بعد وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, پنجابی بھی ہلکی ہلکی سی گئی ہاتھ آزاد نے, ہم کیوں روکیں گے. اچھا 2-3 باتیں کر سکتی ہوں پلیز معذرت کے ساتھ. شیخ رشید اور حفیظ شیخ جب اپوزیشن کی حکومتوں میں تھے تو حلال تھے, ہماری میں حرام ہے, تو یہ ذرا معذرت کے ساتھ اس پہ تو سوالو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا بالکل صحیح بات. اور شیخ رشید صاحب اگلی گورنمنٹ میں بھی ہوں گے, یہ بھی دیکھیے شیخ صاحب بھی ہوں گے. اچھا آج آپ نے دیکھا بیچارے بدقسمت وہ ملازمان جن کے اکاؤنٹس میں اربوں اور کروڑوں روپے ملے, تو ان کو بھی ذرا پوچھے کہ ان کا دل کا حال کیا ہے. وہ اے پی سی سے زیادہ وہ ڈرے ہوئے ہیں, بٹ چلو. اچھا 2018 کی معیشت, آپ بلومبرگ کا ایک آرٹیکل اٹھا لیں کہ دنیا میں 10 ممالک تھے جو دیوالی ہونے والے تھے, ان میں سے پاکستان تھے, تو معیشت تو یہ چھوڑ کے گئے تھے. سو معذرت کے ساتھ میں بات ہمیشہ اس لیے کرتے اوائڈ کرتے ٹی وی پہ آنا کہ فیکٹس نہیں اچھے لگتے لوگوں کو. میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گی, آپ دیکھ لیجیے گا, میں جو کہتی ہوں اس کو ڈبل چیک کر لیں. بچر آف گجرات میاں صاحب کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی پہ آتا ہے تیار ہو کے, حسین ماشاءاللہ. بچر آف گجرات تو ہمیشہ بھی تھا, چاہے وہ انڈیا کا یار تھا, پاکستان کا یار تھا, جس کا بھی تھا. ہم نے نہیں کہا تھا یہ بلاول ہاں میں بلاول صاحب کی بات لے کے بہت اچھا کیا, سارے جائیں ادھر ملنے, بٹ شادیوں پہ ہم نہیں بلاتے ہیں معذرت کے ساتھ بچر آف گجرات کو. اور ایک بات یاد رکھے, میں ایک بات آپ کو کہہ رہی ہوں, اے پی سی کی آپ نے بات کی نا, میرا صوبہ مولانا صاحب کا صوبہ, ہم بہت سختیوں سے گزرے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے وار اگینسٹ ٹیررزم, جس میں یہ فوج جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے گاؤں میں جو بربادی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا, مجھے پتا ہے اس پہ لڑائی ہوگی, لیکن میرے پاس سارے آرٹیکل سے آ رہے ہیں, آپ وہ دیکھ لیں. پنجاب نے اور سندھ نے آئی ٹی پیز کو نہیں آنے دیا صوبوں میں, آئی ڈی کارڈ کی شرط لگا دی. وہ غریب پڑے چنار میں رہتا ہے, اور اگر آپ کو یاد ہے اس ٹائم پہ یہ لوگ بنو میں اور سوات کے لوگ آ رہے تھے, پشاور میں میرے گاؤں میں سیٹل ہو رہے تھے. تب کدھر تھی اے پی سی؟ میں اس لیے اے پی سیز نہیں مانتی ہوں کہ صرف اپنے خاندانوں کے لیے ہو رہا ہے, ریاست پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا, عوام کے لیے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ ریاست پاکستان کے لیے نہیں ہے, اپنے خاندانوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. میں تھوڑا سا یہ عرض پہلے کر دوں کہ میرا ان کی حکومت سے موازنہ کرنا ویسے زیادتی ہے. وجہ 2013 میں جب ہم آئے تو اس وقت پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی. کہاں سے آئے تھے آپ سر؟ ان کی گورنمنٹ سے. 2013 ان کی گورنمنٹ کے بعد آپ آئے یار, جیسے بھی آئے میں تو اندھیرے تھے تو ان کی وجہ سے. اچھا چلیں اندھیرے تو تھے نا, اب اس ذمہ دار یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ اس کو کہتے تھے ہر ایک نے اپنی اپنی باری یا اپنا اپنا کیا بھگتنا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم نے اچھا کیا تو 2018 آ گیا. 2018 میں ان کو وہ چیلنجز کا سامنا نہیں تھا جو ہمیں 2013 میں تھا. اب آج انہوں نے ایک بات کی ہے کہ وہ آئے شادی پہ یہ ہوا. ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ علم ہے کہ آج کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں, اور نیوکلیر پاور کے رکھنے والے پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں میں کال کرتا ہوں فون کال تو سچ ہے نا سر, سچ بول رہے ہیں پرائم منسٹر, جھوٹ بول رہے ہیں. ایک سیکنڈ نا, وہ کہے کہ ان کی طرف سے کال آ رہی ہے. ایک نواز شریف پرائم منسٹر تھا جس کے لیے واجپئی چل کے مینار پاکستان آیا, اور اس نے یہ اقرار کیا کہ کشمیر ایک ایشو ہے, پاکستان ایک حقیقت ہے, ہمیں مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر یہ دے چکے ہیں, اس کے باوجود فون کال وہ ریسیو نہیں کرتا. تیسرا ہمیں بھاشن یہ دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر خطرے میں ہے,
ہم نے تو مقبوضہ کشمیر لینا تھا، 70 سال ہمیں اس کی منصوبہ بندی کرتے رہے، اور 70 سال بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے ان کی حکومت میں کہ آزاد کشمیر بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کیا ان کے وزیر وہ اطلاعات جو ہیں پنجاب کے، کیا وہ بندوق رکھ کے کس کو ڈرا رہے ہیں بھائی پریس کانفرنس میں؟ دشمنوں کو۔ کس کو؟ کیا ہم دشمن ہیں؟ نہیں آپ نہیں، انڈیا کو۔ انڈیا دشمن، تو پھر بارڈر پہ جائیں بھائی، بارڈر پہ بھیجیں۔ دیکھیں آگے ہمارے وزیر دفاع کبھی نظر نہیں آتے، جب کہیں تھوڑی ٹف شف ہو تو کہتے ہیں ان کو بھیجیں، انڈیا ڈرے، ساتھ ان کو بھی بھیجیں تاکہ یہ اسلحہ جو ہے یہ ان کو دکھائیں۔ یہاں چوری کھانے والا مجنو ہم تو تھے ہی نہیں پہلے دن سے، کوڑے کھا کھا کے ہم تو پکے ہوئے ہیں۔ ویسے کس وزیر دفاع کی بات کر رہی ہیں آپ؟ پرویز خٹک صاحب کی؟ جی جی، میں نے کہا ذرا ان کو بھیجیں، تو دہشت بھی تو پڑے انڈیا پہ۔ ویسے غائب ہیں، جب سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا وہ غائب ہو گئے۔ نہیں لڑنا چاہیے، اور وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہے۔ وزیر خارجہ کو آج ایس سی او نے، وزیر خارجہ عورتوں کے بال کاٹ رہے ہیں، خواتین کے، وہ ایس سی او نے آج آپ کی نظر سے گزرا ہوگا پاکستان کی، وہاں ایک اور بے عزتی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بڑا برا بھلا کہا ہے۔ وزیر خارجہ اپنا کام کرنے کے بجائے وہاں بیٹھے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جنوری تو پہلے ہی ہے نا۔ دوسری بات سن لیں، یہ جو کہتے ہیں نا کشمیر مودی، 1970-71 کے پلٹن کے میدان سے 2020 کے اسلام آباد تک ٹائیگر اور نیازی جب اکٹھے ہوئے، کوئی قوم کے لیے اچھا شگون۔ آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔